ان کا کھانا ڈکار کی شکل میں تحلیل ہو جائے گا اور وہ ڈکار بھی مشک کی طرح خوشبودار ہوگی. ان کو تسبیح اور حمد کا الہام اس طرح ہوگا جیسے سانس آتی ہے اور سانس جاتی ہے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان موجود ہے کہ ایک اعلان کرنے والا کہے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے مقرر ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں رہو گے. تم زندہ رہو گے اور تم کبھی نہیں مرو گے. تم ہمیشہ جوان رہو گے اور تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے اور تم پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اس کے علاوہ قاری ابراہیم قاسی صاحب نے سورہ قدر کی بھی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات کا ذکر کیا ہے. ایک رات، ایسا یہ قاری صاحب، ایک رات کا ذکر کیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب سوچئے 1000 مہینوں کی کتنی راتیں بنتی ہیں؟ 1000 مہینوں کی 30,000 راتیں بنتی ہیں، اور 30,000 راتیں 83 برس اور 4 ماہ کی مدت کے مساوی زمانہ بنتا ہے. یہ رات شب قدر کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. اب اس رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ شب قدر کیوں کہتے ہیں اس رات کو؟ تفسیر قرطبی میں اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں. پہلی، قدر یا تو تقدیر سے ہے، قدر یا تو تقدیر سے ہے جس کے معنی مقرر کرنا، تجویز کرنا، اور یا تقدیر الہی کے معنی میں آتی ہے. تو شب قدر کے معنی ہوئے تقدیر کی رات. کیا معنی ہوئے؟ تقدیر کی رات. اور بقول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں آدمی کا رزق اور روزی مقرر کر دی جاتی ہے، عمر لکھی جاتی ہے، ہر طرح کے فیصلے لکھ کر ذمہ دار فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. اب ایک اور معنی ہے، شب قدر کے معنی عزت، عظمت اور شرافت کے بھی ہیں. کس کے؟ قدر کے. اور جب یہ شب قدر ہو گئی تو یہ عزت والی رات، شرافت والی رات، عظمت والی رات. بقول حضرت ابو بکر وراق، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو کتاب یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے دنیا پر اترا، قرآن جو دنیا پر اترا وہ قابل قدر ہے. سنتے جائیے گا، قرآن دنیا پر اترا وہ قابل قدر ہے. جس پیغمبر پر اترا وہ بھی قابل قدر ہے. جس امت پر اتارا وہ بھی قابل قدر ہے. سب سے بہترین امت ہے، تو پھر اس رات کو شب قدر کیوں نہ کہا جائے؟ جو قرآن اترا وہ قابل قدر، جس پر اترا وہ قابل قدر، جس امت کے لیے اترا وہ قابل قدر. اسی لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، یعنی عظمت والی رات. احادیث میں مجموعی طور پر شب قدر کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، جن کی تفصیل مشکات شریف میں آپ کو مل جائے گی. اور اس کی ایک شرح ہے مشکات شریف کی مظاہر حق. اس شرح میں آپ کو شب قدر کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ مل جائیں گی. لیکن جو مظاہر حق میں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، میں کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور پھر گفتگو تمام کریں گے. کہ اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی. اسی رات میں، عمران بھائی، اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی. اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے. اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا. اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی. اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے. اسی رات بندوں کی توبہ قبول ہوئی اور اسی رات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں رزق، بارش، زندگی، یہاں تک کہ اس سال
حج کرنے والوں کی تعداد لوح محفوظ سے نقل کر کے دستاویز فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. ابھی تک جن کا حج کے لیے نمبر نہیں آیا یا ابھی بھی معاملات اٹکے ہوئے ہیں تو یہ رات ہے، ابھی رات باقی ہے. گڑ گڑا کے التجا کر لیجئے، سچے دل سے جنہیں حج پہ جانا ہے وہ حج پہ بھی چلے جائیں گے. اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم نازل ہوا، پورا قرآن کریم. اور اس رات میں آسمان سے بکثرت فرشتے اترتے ہیں جو مومنوں کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر عرش پر آمین کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد بھی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہر مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا سمجھو ساری خیر سے ہی محروم رہ گیا. اور ایک اور فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کی پوری رات، جیسا کہ آیت میں ابراہیم قاسی صاحب نے بھی تلاوت کیا کہ شب قدر کی پوری رات طلوع فجر تک سلامتی اور فضیلت کی رات ہے. اور آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے. اگر یہ شب قدر ہے، دیکھیں میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں اور میں یہ تعین نہیں کر سکتا کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے. اگر یہ شب قدر ہے تو پھر یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اس رات میں اپنے لیے، دوست احباب کے لیے اور والدین کے لیے اور تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا تھا. لہذا ہمیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. زندوں کی مغفرت کی دعا، ہم سمجھتے ہیں شاید مغفرت کی دعا صرف مردوں کی ہوتی ہے، اپنے لیے کرنی چاہیے. ہم سب مرحوم ہیں. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ جو مر گیا اس کے نام کے ساتھ مرحوم لگتا ہے. یہ تو ہماری ٹریڈیشن ہو گئی ہے، ورنہ ہم سب مرحوم ہیں. مرحوم کا مطلب یہ ہے جس پر رحم کیا جائے. ہم سب مرحوم ہیں. عامر لیاقت حسین مرحوم، عمران شیخ اتاری مرحوم، احمد رضا قادری مرحوم. مرحوم کا مطلب مرنے کے بعد کا لاحقہ نہیں ہے، بلکہ مرحوم کا مطلب یہی ہے کہ ہم پر رحم کیا جائے. تو آج ہم سب رحم کے متلاشی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. لہذا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کے نزدیک اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے زیادہ بہتر ہے. سب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ دعا میں مشغول ہو جائیں. اور دعاؤں میں سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ ایک ہی دعا ہے جو میں نے ابھی آپ سے یہاں پر آپ کو مل کر پڑھائی. ایک ہی دعا ہے، سب سے بہترین ایک ہی دعا ہے. بس اس دعا کو پڑھے جائیے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. قربان جاؤں اپنی ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو ہمیں وہ یہ دعا سکھلا کے چلی گئی. انہوں نے گو کہ اپنے لیے پوچھی تھی، لیکن سچ کہوں تو انہوں نے اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا پوچھی تھی تاکہ ہم تک یہ دعا پہنچ جائے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، سو مجھ کو بھی معاف کر دے. کیا خوبصورت الفاظ ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، معاف کر دے، مجھ کو بھی معاف کر دے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیکوکار،
اور ابرار بندوں میں شامل کرے اور ہمیں شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنے والا بنائے اور اس آخری عشرے کے طفیل ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب لمحات شروع ہو جائیں گے اس خصوصی تاقرات کے، اور میں اب گزارش کروں گا، ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ سارے نعت خواہ حضرات تشریف لا چکے ہیں، جن میں جناب حافظ طاہر قادری صاحب، جناب عمران شیخ اتاری، جناب احمد رضا قادری، جناب محمد علی سہروردی، ریحان قریشی، جناب طارق فتانی صاحب۔ تو میں سب سے فردن فردن گزارش کروں گا، لمحات عبادت کے ہیں، لمحات دعا کے ہیں۔ میری آپ سے بس ایک گزارش ہوگی، اس محفل کو صرف ایک ٹرانسمیشن مت سمجھیے، برائے مہربانی۔ یہ کوئی نشریات خالی نہیں ہے، نشریات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم کوئی تو ہوگا بھئی، کوئی ایک تو ہوگا۔ کم از کم مجھے اپنے بارے میں تو یقین ہے کہ میں نہیں ہوں، لیکن کوئی ایک تو ہوگا۔ میں تو بہت گناہگار ہوں، لیکن کوئی ایک ضرور ہوگا جو اللہ کو بڑا محبوب ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ محبوب، اللہ کا محبوب، مجھ گناہگار کی بات سن رہا ہے تو اس سے صرف اتنی التجا کروں گا کہ اے اللہ کے محبوب، اگر تم اس محفل میں ہو، ہمارے ساتھ ہو، اور یہاں نہیں ہو اور ٹیلی ویژن پر ہمیں دیکھ رہے ہو، تو صرف ایک کام کرنا، ہم سب کے لیے پہلے اپنے لیے اور پھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر لینا۔ تمہاری دعا کے طفیل اللہ ہمیں بھی بخش دے گا۔ اللہ تو اپنے کسی پیارے کی ادا پر اس سے منسلک ہر ایک فرد کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا اس کو صرف نشریات میں سمجھیے گا، بلکہ یہاں ہم سب دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرتے رہیے گا، استغفار کرتے رہیے گا، اور میں گزارش کروں گا جناب عمران شیخ اتاری سے اور احمد رضا سے اور جناب حافظ طاہر قادری صاحب سے کہ وہ یہاں نیچے بھی آ جائیں، اور عمران شیخ صاحب پہلے وہیں پر تشریف فرما ہو کر حمد کے اشعار پیش کریں۔ طاہر بھائی اور احمد بھائی تشریف لے آئیں، یہیں پر نیچے براجمان ہو جائیں۔ اور عمران بھائی، آپ سے میں ایک گزارش کروں گا، اگر آپ میری ریکویسٹ قبول فرما لیں تو مجھ پر بڑا کرم ہوگا آپ کا، کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں، پتہ نہیں میں سب کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ آج اسماء الحسنی سے آغاز کریں۔ بسم اللہ۔